کتابیں ایک بات پہ ایک پرٹیکولر حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس سے متفق ہے کہ رفع یدین ہونا ہے، نہیں کرتے۔ میں گزارش کروں اس پر جی، امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا، یہ ابتسام صاحب کے بیان کا بھی جواب مل جائے گا کہ ہمیں سنت حدیث سے ملی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ میں رفع یدین اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے نماز سیکھی ہے اپنے والد سے، اور میرے والد یہاں کوفے کے رہنے والے تھے، اور یہاں علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما جیسے دو جلیل القدر صحابی موجود تھے، انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور سیکھا، اور میرے والد نے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا اور میں نے نماز کو سیکھا۔ میں یہ باور ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کی نماز سے مختلف نماز پڑھتے ہوں، یا میرے والد نے ان سے مختلف نماز سیکھی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیا آپ کو کمزور محسوس ہوتی ہے اپنی بات کہ آپ دوسرے کی بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی بالکل ایک حیثیت کر دی۔ سر لیٹ اٹ بی کریکٹڈ، قرآن پہلے دن سے مسلمانوں کے سینے میں میمورائزڈ موجود ہے۔ یہ ایک غلط بات ہے کہ قرآن حدیث کی طرح جمع ہوا ہے۔ قرآن مجید کو مسلمانوں نے اپنے سینوں میں پہلے دن سے محفوظ کیا، جہاں کہیں بھی وہ گئے وہ قرآن کو لے کر گئے، نماز کو لے کر گئے۔ سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، محمد بن قاسم اس پاکستان سندھ میں آئے پہلی صدی میں، کیا وہ پوری حدیثیں لے کے آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ان کو معلوم تھی، کچھ باتیں معلوم نہیں تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا سرمایہ ہے سر آنکھوں پر، ہم اس کو پرکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے، عقل کی روشنی میں دیکھیں گے، اپنا اطمینان کریں گے کہ کیا یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید کے ساتھ اس کے سٹیٹس کے ساتھ ملانا یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ آپ اس پہ علامہ صاحب کا بھی اپنا جو ہے اس پہ جو نقطہ ہے وہ ضرور سنیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ٹھیک ہے، بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ جی علامہ صاحب، دیکھیں یہ بنیادی طور پہ بات ہے کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے اپنا نقطہ بڑے احسن انداز میں پیش کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈفر کرنے کا حق ہے اور ان کو اپنا موقع پیش کرنے کا حق ہے۔ بات بنیادی طور پہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ بات کہی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ پہ قرآن اس لیے بیان کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کے لیے کیا بھیجا گیا۔ اب رہی یہ بات، یہ کہتے ہیں قرآن جیت کا سورس ہو رہا ہے اور حدیثیں پرکھنے کا سورس ہو رہا ہے، اپنی عقل کو پرکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی عالم کی عقل بشمول ڈاکٹر خالد ظہیر کے بشمول میرے اس قابل نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ادراک کر سکے۔ اگر مجھے کوئی بندہ یہ بات کہے نا، ایک بندہ اڑتا ہوا وہاں سے نیچے اترا، میں نہیں مانوں گا، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے پر ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے، میں ان کی بات کو منوان مانوں گا، اس لیے کہ میری عقل جو ہے نا وہ فیصلے کی حیثیت ہی رکھتی، فیصل کی حیثیت۔ میں نے دی حضرت رسول اللہ کے فرامین جو میری عقل کے اوپر حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو عقل کو اوپر رکھتے ہیں رسول اللہ کے فرامین کو نیچے رکھتے ہیں، اور دین کی صحیح فہم اور صحیح جو اس کا نا مقصد اس کو پانے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ باقی رہی ٹھیک ہے جی، ہم ذرا ٹھہرے۔ اب یہ بات، کوئی بھی بات جو ایمان کش ہو اس کو کس طرح تولا جائے گا؟ یا اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے یا حضرت رسول اللہ کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں؟ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا حوالہ دیا ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ حدیث کے اوپر تو باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک اوپر کویسچن مارک کھڑا کر دیا، اس کو ہم توڑ لیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی کون سی سند ہے جس کے اوپر